مجھے آپ اجازت دیں نا, مجھے بولنے کی اجازت دیں, میں آپ کو بتا دوں پہلے ریفرنس کے ساتھ بولیے, ریفرنس کے ساتھ. میں ریفرنس کے ساتھ بولوں, مجھے پہلی بات اٹھانے دینا, اپنی بات کو پوری اٹھانے نہیں, آپ ریفرنس سامنے رکھیے, اس کے بعد بات اٹھانے کے لیے 10 منٹ لے لیں, میں آپ کو دوں گا, لیکن پہلے ریفرنس رکھیے. میں 2 منٹ میں کلیئر کر دوں گا, آپ ٹینشن نہ لیں. میں نے بہت ڈیبیٹنگ ایسے نہیں ہوگا سر, ایسے نہیں ہوگا سر, ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پھر میں چلا جاتا ہوں, یہی ہے. وہ آپ کی مرضی ہے سر, لیکن ہمارے چینل پہ سر بات یہ ہے کہ ایک پرسن کی حجت ویلیو نہیں رکھتی جب تک وہ کسی ریفرنس پوائنٹ نہیں دکھاتا. میری بھائی حجت نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت 1.6 بلین مسلمز ہیں. مجھے بتائیں کون ساری تلواریں اٹھا کے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہ بات پتا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ جو جہاد ہے, جو کہ میں نے آج کے ٹاپک میں کور کرنا ہے, وہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے. اگر کچھ لوگ کر لیتے ہیں ساروں میں سے, تو وہ کیونکہ اسے فرض کفایہ کہتے ہیں. جس طرح نماز جنازہ پہ جانا ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ پہ جائے, اگر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اس محلے کے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. تو تلوار والا جہاد جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ جہاد کر رہے ہیں پیسوں کے ساتھ, جو کہ قرآن چیپٹر نمبر 9 میں بتایا جاتا ہے, پیسوں کے ساتھ اور لڑائی کے ساتھ. تو لہذا یہ فرض عین نہیں ہونے کی وجہ سے آپ بغیر جہاد کیے زندہ ہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جہاد کا اگر آپ نے سوچا بھی نہیں ہے اپنی زندگی میں, تو آپ ہپوکریسی کی برانچ میں مریں گے, اور مشرکین کی برانچ میں مرنے کا مطلب ہے کہ آپ جہنم کے ایندھن ہوں گے. تو بیسیکلی آپ کو آپ کی بات کا آنسر مل گیا, اسی لیے میں نے کہا ہے کہ مجھے ریفرنس کے ساتھ کوٹ کریں. میں جو بھی باتیں کوٹ کر رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ کر رہا ہوں. کسی بھی چیز کے ریفرنس کے لیے آپ مجھے کال آؤٹ کر سکتے ہیں, میں اسکرین پہ دکھاؤں گا. ہاں دکھائیں, آپ بالکل دکھائیں مجھے, میں تو آپ کو جس چیز کا بھی ریفرنس آپ کو نہیں پتا مجھے بتا دیں, میں اس کو اسکرین پہ دکھاؤں گا. مجھے سارے پتہ ہیں بھائی, میں نے دیکھے آپ جو جس پوائنٹ دین اب آپ نے مجھے اپنی بات کا ریفرنس دینا ہے کہ آپ کس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں. جو لاسٹ میں نے حدیث کوٹ کی تھی وہ سنن نسائی کی 3097 کوٹ کی تھی. اس سے پہلے جو میں نے قرآن کی آیت کوٹ کی تھی وہ قرآن کی چیپٹر نمبر 9 کی آیتیں. اب آپ مجھے اپنی ریفرنس کوٹ کرتے ہیں سر, میں آپ کا بڑا ممنون ہوں. میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو آپ چیزیں کوٹ کر رہے ہیں وہ ایک خاص کانٹیکسٹ کی ہیں. آپ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے ثابت کرنا ہے نا کوئی ریفرنس دے کے. کیا ثابت کرنے کی, کیا بتا جو رہا ہوں, یہ ریفرنس ہی ہے, اور کیا ریفرنس ہے؟ میں نے آپ کو ریفرنس نہیں دیا. نہیں سر, آپ نے مجھے ریفرنس نہیں دیا. دیکھیں اسے ریفرنس نہیں کہتے ہیں. میں نے اس ریفرنس, آپ نے مجھے ایک حجت بیان کی ہے کہ یار دیکھو اتنے لوگ ہیں مسلمان. میں نے اس کا ریسپونس کے لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اتنے لوگ جہاد نہ کر کے بھی اسلامک ہیں. سو مجھے وہ مت سمجھائیں سر, مجھے اپنے آرگیومنٹ کے لیے ریفرنس دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد لڑائی والا منع ہو گیا صحابہ اکرام کے بعد. بائی دا وے 12th سینچری میں نے تو یہ نہیں کہا لڑائی والا منع ہو گیا. میں نے کب کہا ہے اوفینسو لڑائی والا, اوفینسو لڑائی والا, اشاعت اسلام والا. 12th سینچری تک آپ لوگ سو کالڈ اشاعت اسلام کے لیے لڑائی کرتے رہے. 10th سینچری کے اندر جس وقت کروسیڈرز کھڑے ہوئے تو انہوں نے اسپین سے آپ لوگوں کو دھکے دے کے نکالا, اور آپ لوگوں کی 11ویں سینچری تک اسپین میں آپ کی مدافعت ختم کی, جس کی وجہ سے جو انڈیا پہ آپ لوگوں نے اٹیک کیا ہوا تھا 8th سینچری کے سے آنورڈ, اور آپ 11 سینچری تک گئے تھے انڈیا کے اوپر, آپ لوگوں نے اٹیک پہ اٹیک کیے. وہاں پہ ظلم تھا, ظلم تھا, لیکن وہاں پہ صحابی تو نہیں نہ جا رہے تھے پھر اس کے بعد, کیونکہ 8th سینچری تک صحابی تو مر گئے. تو ظلم و عدوان کے خلاف جاتا ہے, وہ تو قیامت تک جاری ہے. تو قیامت تک, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لڑائی کرنے کے, اسپین میں بھی ظلم ہو رہا تھا نا جہاں پہ آپ 10th سینچری تک گئے, وہاں کی لڑکیوں کو ملک الیمین بنایا. مسلمان بھائی کو مارے گا, کوئی ایسا جتھا بنائے گا, نہیں مسلمان بھائی وہاں تھا ہی نہیں. ہیلو, اسپین میں مسلمان بھائی کوئی تھا ہی نہیں. دیکھیں جب اسپین میں آپ لوگوں نے اٹیک کیا وہاں پہ اسلام مسلمان نام کا کوئی امب نہیں تھا. جب انڈیا پہ آپ لوگوں نے اٹیک کیا اس وقت مینگو بھی نہیں تھا کہ کسی اسلامک بندے کو کوئی جو ہے نا وہ سرکولرلی مارا جا رہا ہو, کوئی ایسا نہیں تھا. سو پلیز ڈو ناٹ برنگ دس اسٹوپیڈیٹی ود می, آئیدر پروو اٹ ود دی ہسٹوریکل ایویڈنسز اور ڈونٹ ایون ڈو دس. کس کی بات کر رہے ہیں؟ انڈیا کے اوپر. انڈیا میں نے کہا ہی نہیں کہ جہاد ہوا ہے. اوکے, انڈیا پہ ایکسپینشن وار ہے, اسلام کی ایکسپینشن وار ہے. اسلام کی ایکسپینشن وار جہاد نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اس کی دیکھیں سلطان محمود غزنوی, نہیں وہ کیا ہوتی ہے جو ایکسپینشن وار ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ میں بتا رہا ہوں ایکسپینشن وار, میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کا ایکسپینشن وار سے کوئی تعلق نہیں. بتاتا ہوں نا, مجھے بات تو کرنے دو نا. تو وہ لوگ غلط تھے یا صحیح تھے؟ کون؟ میں کیونکہ اس وقت جو زمینی حقائق ہے وہ مجھے تو نہیں پتا.
کیونکہ مجھے تو یہ پتہ لگا ہے کہ یہاں پر تو وہ ہندوز کیا کرتے اٹیک جو تھے. کر رہے تھے, جو جہاد کا نعرہ لے کے اٹیک کر رہے تھے, سارے کے سارے نعرہ وہ جہاد کا لے کے اٹیک کر رہے تھے, آپ آج ان کو جہادی نہیں کہہ رہے, وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لفظ آپ جو مرضی دے دیں. جو اٹیکس کیے تھے, قتال کیے تھے انہوں نے, ٹھیک ہے, وہ آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے اور کہہ رہے ہیں ہاں وہ صحیح ہوئے تھے, ایکسپینشن وار تھی. ہو بھی سکتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ہو ہو بھی بھی سکتے سکتے ہیں, ہیں. بہترین. اور جو اسپین کے اوپر کیے تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اور وجہ جو یہ ہوگی نا, ایجپٹ کے اوپر زمین کیے تھے, آزمائیں گے نا وہاں پر. جو ایجپٹ کے اوپر کیے تھے وہ سر, مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر کوئی کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کی آپ نے نہیں ویڈیو نہیں, جو ریکارڈنگ کر کے ایجپٹ مجھے کے بھی اوپر دکھا رہے کیے ہیں. تھے وہ سر, ایک تاریخی ریکارڈ ہے, اس تاریخی ہاں, ریکارڈ کے مطابق ہم جو چیزوں کو جو دیکھیں گے. مسلمانوں نے 600 years تک سو کالڈ اکارڈنگ ٹو یو ایکسپینشن وارز کی, وہ آپ مان رہے ہیں نا کہ وہ کیے تھے انہوں نے ایکسپینشن وارز, وہ یہ میں مان رہا ہوں کہ انہوں نے کیے ہیں. یہ اور میں نہیں وہ کہہ رہا کہ وہ جہاد نہیں غلط تھے ہے نا, آپ یہ یا کہہ وہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, وہ غلط ہے یا وہ ٹھیک ہے, اس کے بارے میں میں حتمی رائے قائم کرنے کی اس میں نہیں ہوں, کیونکہ آپ مجھے نہ پتہ رائے نہیں ہے. سر, آپ رائے کہاں, آپ کی رائے معنی ہی کیا رکھتی ہے بھائی, ٹینشن نہ. ہاں جی, آپ کی بھی نہیں رکھتی سر, سر آپ کی بھی نہیں رکھتی. ہاں میری نہیں کرتی, لیکن ہاں قرآن و بالکل, حدیث کی کرتی ہے, وہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا. اب آپ جی جی بیٹھے بالکل رہیں دکھائیں یہاں گے پہ, آپ آپ صاحب. بیٹھے رہیں, نہیں بس ٹھیک ہے, بڑا میں نے اچھا آپ سے ہوا, بات کرنی تھی. آپ کا وہ جو ہے بہت اچھا. میں اچھا ہوا کہ آپ اس مرتبہ, پچھلی دفعہ میں جب آیا تو آپ تھوڑا غصے میں آتے تھے, اس مرتبہ آپ تھوڑے ٹھنڈے مزاج کی لگ رہے ہیں سر مجھے, میں بڑی اچھی ہمیشہ بات ہے, ٹھنڈے اپنے آپ مزاج کی میں ہوتا تبدیلی ہوں, کی اگر ہے. اگلا بندہ غصہ کیے بغیر بات کرے تو میں ہمیشہ ٹھنڈے مزاج میں ہوتا ہوں. اصل میں بعض مومن ایسے ہوتے ہیں جو غصہ دلا چکے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد کوئی دوسرا بندہ بھی آئے تو غصہ آ جاتا ہے, لیکن نہیں ایز نہیں, میں نے لانگ ایز کوشش آپ کی ہے کہ میں, اچھے طریقے سے ہاں بات کریں تو میں کبھی کسی پہ غصہ نہیں کرتا. تو امید ہے چلو آپ کا وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہوگا اس معاملے میں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو, جی, آپ تھینک جڑے یو تھینک یو اور آپ کی تھینک یو. بات آئی, بٹ ہمیں یہ پتا لگ گیا کہ ایکسپینشن وارز جہاد نہیں ہے آج, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا سوچ ہے, لیکن اسلام اس کو جہاد بولتا ہے, اور ہم اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کر رہے ہیں. آپ سنتے رہیں, چاہے لائیو اسٹریم میں ہی رہیں, نہیں رہنا چاہتے یوٹیوب سے سن سکتے ہیں, کیونکہ ابھی میں نے کچھ مزید چیزیں ایکسپلور کرانی ہے, اور دیکھیے گا آپ بھی, سنیے گا, چلے سمجھیے گا. میں دیکھتا ہوں, اگر آپ نے کوئی ایسی بات اور کی کہ جس میں مجھے پھر کوئی اور ضرورت کوئی پڑی تو میں پھر آ ریفرنس جاؤں. جو ہے نا, ریفرنس اتنی دیر میں سرچ کیجئے جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو وداؤٹ ریفرنس آپ نے باتیں کی ہیں ان کا کوئی ریفرنس اگر ہمیں دے دیں تو دیٹ ول بی ویری گریٹ, کیونکہ ابھی تک آپ نے کسی قرآن حدیث کا ریفرنس نہیں دیا. تو پلیز کوئی ریفرنس نکالیے ان دا مین ٹائم, میری یہ آپ سے التماس ہے. چلیں, تھینک ٹھیک یو, ہے آپ میوٹ ٹھیک کر ہے, لیں اور تھینک ریفرنس نکالیں. میں ویلکم کرتا ہوں, کک سیکر جی جڑی ہیں, لٹل فیضو جی جڑے ہیں. سر دونوں کا سواگت ہے اسٹریم میں. جی لالا جی, بہت بہت شکریہ. اور ایک چھوٹا سا جملہ میں ایڈ کر دیتا ہوں ہمارے ریشنلسٹ مسلم بھائی کے لیے, کہ جناب دیکھیں, تکا مارنے سے کام نہیں چلتا. دیکھیں, اگر آپ اپنی کوئی بات کو رکھتے ہو, تو اگر ہمارے پاس ان ریٹن پروف ہے تو آپ اس میں کوئی کسی عالم کی اگر دلیل بھی دیتے ہیں تو بھی آپ کو رکھنا پڑے گا کہ اس نے کہاں پر بولا ہے اور کہاں پر وہ لکھا ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا تھا کہ جتنے بھی عالم ہیں سب نے کہا ہے, سب نے. ابھی جب لالا جی نے جناب اسیم الحکیم کا ویڈیو چلایا جس نے صاف کلیئر کر دیا کہ وہ ایسا کریں گے, ابھی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ باتیں چاہے جتنی بھی بنا لیں, آپ باتیں بنا سکتے ہیں, آپ کے پاس بالکل پورا آپ کے پاس معیار ہے کہ آپ جتنی مرضی باتیں بنائیں, لیکن ہم وہی قبول کریں گے جو ان ریٹن قرآن و سنت میں موجود ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جی لالا جی. جی درست کہا فیضو صاحب آپ نے, اسی لیے میں نے انہیں اینڈ میں بھی کہا ہے کہ آپ جا کے تھوڑا سا ریفرنس سرچ کیجئے, اور ریفرنس سرچ کر کے واپس آئیے اور یہیں پہ رہیے. اسی لیے میں نے انہیں ریموو نہیں کیا, میں نے انہیں کہا یہیں پہ رہیے, ریفرنس سرچ کیجئے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ریفرنس کیا لے کے آتے ہیں, پھر ہم ان سے مزید گپ شپ لگائیں گے. حقوق سیکر جی, سواگت ہے آپ کا لائیو اسٹریم میں, کیا حال ہے آپ کے؟ اوکے, حقوق سیکر جی بولنا پسند نہیں کر رہی, اور میرے خیال میں وہ کہیں آگے پیچھے ہوئی ہوئی ہیں. اور ساحل صاحب کی کچھ میں نے چیٹس دیکھی تھی, لیکن اس وقت میں گپ شپ لگا رہا تھا اور میں اس کو اسٹریم پہ نہیں لا سکا. تو ساحل صاحب آپ کا سواگت ہے, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ دا لائیو اسٹریم. امید ہے کہ آپ اب ذرا بہتر کنڈیشن میں ہوں گے اور آپ کی صحت جو ہے ذرا بہتر ہوگی. جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ ساحل صاحب نے فرائیڈے کو اسٹریم بھی نہیں کی, اسی وجہ سے کہ ان کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی, تو امید ہے کہ وہ بہتر ہوں گے. امام ساجد جو ہے دوبارہ جڑ چکے ہیں. امام ساجد جی آپ کا سواگت ہے. بائی دا ٹائم میں آپ کو اسٹریم میں ایڈ کرنے لگا تھا اتنی دیر میں آپ نکل چکے ہوئے تھے, تو آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ. تو ساجد صاحب آپ کا بھی اسٹریم میں سواگت ہے. ساحل بھائی اپنی طبیعت کا خیال رکھیے, اور جب آپ تھوڑا سا بہتر سمجھیں اپنی طبیعت کو تو ضرور چڑھیے گا. اب
ابھی مومن تلوار اتارے گا وہی تلوار موڑ کے یوز. یار یہ کیا ہے یار, پڑھو یار. ہیلو ارم سر, پہلے تو ہیلو. میں پڑھوں گی. ابھی مومن تلوار اٹھائے گا وہی تلوار موڑ کے اس کے پیچھے بھاڑے میں گھسا دی جائے گی. ماشاء اللہ دیکھا ہمارے میرے ساحل اس میں صاحب نے, ایسی چیٹ کی بات ہے. ہمارے ساحل صاحب نے بہترین چیٹ کا سواگت کیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. حقوق جی سواگت ہے آپ کا بھی, بہت بہت تھینک یو شکریہ, ارم دھنیہ واد. سر. لالا جی اچھا جی, ہمارے ساتھ یہ بھائی جڑے جی. کھانا شانا کھا لیا آپ نے خان صاحب؟ ہاں کھا لیا. چلے سر, اب آپ بتا دیں تھوڑا سا مسلمان کس لیول کے ہیں سر. آپ قرآن شرآن پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں؟ ہاں پڑھا تھا, میں 7 سال کی عمر میں پڑھ لیا تھا. ارے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن ہی حفظ کر لیا تھا یا پڑھا تھا صرف؟ پڑھا تھا میں نے بس. ماشاء اللہ. جی سر, آپ کیا کہتے ہیں سر اسلام کے بارے میں, جہاد کے بارے میں, پلرز دیکھو آف اسلام کے بارے میں جہاد کی کیا بات کہتے ہیں؟ ہے, تو وہ ایک پارٹیکولر ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے نا, بنا وجہ جہاد نہیں ہوتا. اوکے, تو کوئی جب ریزن ہوتا محمد صاحب ہے. عمان کے فرنجز میں اور تبوک کے لیے اور ایجپٹ کے فرنجز تک گئے, یہاں بھجوائی فوجیں, کیونکہ اوبویسلی کچھ لڑائیاں ایسی تھیں جو کہ غزوات کہلاتے ہیں جس میں محمد صاحب نے خود شرکت کی, اور کچھ ایسی ہیں جو کہ محمد صاحب نے خود شرکت نہیں کی بلکہ اپنی فوجیں بھیجیں. اور تقریباً 49 کے قریب ہمیں بیٹلز ملتی ہیں جس کے اندر محمد صاحب ون وے اور اندر گئے اور یہاں فوجیں بھیجیں. تو اس میں یہ جو یہ والی ہیں, ان کے بعد ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کن کے بارے میں؟ جو کہ میں نے ابھی بتایا, عمان کی فرنجز تک. تو وہ کوئی ریزن ہوگا نا. تو وہ ریزن کیا ہے؟ ریزن تو یہ جو کچھ ہوگا. سرایا, ہاں یہ جو سرایا بیٹلز ہیں, سرایاز وہ ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا جس میں محمد خود نہیں گئے, انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی جو کہ 9ویں 10ویں ہجری میں اسپیشلی کی گئی تھیں. ٹھیک ہے, عمان کے ارد گرد کے علاقوں کی, بحرین کے آس پاس جانے کی. اس میں کوئی بھی آپ کا اسکالر نہیں بولتا کہ کوئی ایکسپلسٹ نیڈ تھی وہاں تک جانے کی. ٹھیک ہے, جیسا کہ ہمارے پہلے ریشنل مسلم نے بتایا, کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا سیرت اور ہسٹری اسلام کی پڑھی ہوئی ہے, انہیں پتا ہے کہ ان بیٹلز کے اوپر, اور اسپیشلی جو تبوک ہے, ٹھیک ہے, عمان والی فرنجز اور اسپیشلی تبوک, اس میں آج تک آپ کے کوئی بھی اسکالر, کیونکہ تبوک میں محمد بھی گیا تھا, آج تک کوئی بھی اسکالر ایکسپلسٹلی کون کیا تھا تبوک, ارے ٹھیک ہے, گیا کون تھا؟ محمد, ہاں ٹھیک ہے, بھی گیا تھا, شامل تھا. تو ایکسپلسٹلی کوئی بھی اسکالر بتا نہیں سکتا کہ اس کی نیڈ کیا تھی, وٹ واز دا نیڈ, کیا ریزن تھی. تو آج تک آپ کا 14 سال تک, یعنی obviously شروع کے اسکالر پہلے بتائیں گے, لیکن آج تک کوئی ایکسپلسٹ نیڈ نہیں بتا سکا. اسی لیے ہمارے ریشنل مسلم نے کہا تھا کہ محمد اور صحابیوں کے زمانے تک ایکسپینشن آف اسلام کے لیے لڑائی ضروری تھی, کیونکہ محمد نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے تلوار دی ہے اور لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ نہ کہہ دیں, اور جب وہ کہیں گے تو ہی ان کا مال اور ان کی جان محفوظ ہے, ورنہ نہیں. تو یہ آیتوں کو لے کے ہمارے ریشنل مسلم صاحب نے ابھی بولا کہ اٹ از, ان کے زمانے میں ایکسپینشن آف اسلام کے لیے تلوار ضروری تھی. تو آپ کیا کہتے ہیں اب اس بارے میں؟ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ تو کس طریقے سے ریجیکٹ کرتے ہیں؟ ریفرنس پریزنٹ کریں, ورنہ پھر میں اپنے کروں گا. نہیں, جو انہوں نے کرا تھا وہ جہاد ہوا تھا پہلے, ایکسپینشن جو بھی تھا وہ ان کے حساب سے ٹھیک ہے, ہمارے حساب سے بھی ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے حساب سے صحیح ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھیجا ایجپٹ تک اور کہا کہ جاؤ اس کو فتح کرو بلا وجہ, بیکاز کوئی نیڈ دکھائی نہیں دیتی کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہو ایسا. تو آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ بھائی کچھ ریزن ہوگا. اب ایسے نہیں ہے نا, نہیں وہ ریزن آپ دیں گے نا, وہ ریزن آپ دکھائیں گے مجھے, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے چلے ارلی بھائی, کے آپ کو اسکالر. 1400 سال پہلے آپ کوئی پیدا ہو گئے تھے یا میں تھوڑی نہ ہو گیا تھا؟ بتاؤ. نہیں سر, ہسٹری جو ہے نا آپ ہسٹری کے جھوٹی بھی اسکالر. تو بنائی جا سکتی ہے بھائی, ہسٹری جھوٹی بھی تو بنائی جا سکتی ہے. ارے بھائی سنیں, جہاں جھوٹی بنائی ہے شوگر کوٹڈ بنائی ہے, لیکن آپ کے اسکالرز نے بنائی ہے.
یہی تو بول رہا ہوں. اسلام دیکھو ہسٹری لکھی جاتی ہے بائی دا کانکرر. جو فاتح ہوتا ہے نا وہ ہسٹری لکھتا ہے. لہذا فاتح جب ہسٹری لکھے گا, جو فتح کیا ہوا جس نے کنکر کیا ہے, اس نے جب ہسٹری لکھی ہے تو اس میں اس نے اپنے بارے میں شوگر کوٹنگ لکھی ہوئی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, یعنی اس کو بہتر بنا کے دکھانے کی کوشش کی ہوئی ہے. لیکن یٹ جتنا مرضی اس کو بہتر بنا دو, کوئی نیڈ نظر نہیں آتی کہ انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیوں کیا, ایکسپٹ اس لیے کہ اسلام کو پھیلانا ہے. کیونکہ محمد کے قرآن کے مطابق سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. ٹھیک ہے, اور ایجپٹ کے اندر شرک کیا ہو رہا تھا بقول محمد اور محمد کے ساتھیوں کے, وہاں پہ کرسچن تھے جو کراس کی ورشپنگ کر رہے تھے. دیور ورشپنگ کراس. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہاں پہ اٹیک کر کے کراس ورشپرز کو مسلمان بنانا ضروری تھا. شرک کے خلاف یہ جہاد تھا. شرک, اگر کوئی شرک کرتا ہے, اگر کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے تو جائز ہے اسے مارنا. بھائی جائز ہے, میرے حساب سے جائز ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک, بہترین. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یار سبحان اللہ, بہترین. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اسلام کے خلاف بولے اور وہ شرک کرے, اس کو قتل کرنا حلال ہے, اس کا خون مسلمانوں پہ حلال ہے. دیکھو اس میں دو ریزن ہے, کوئی دو ریزن ہو سکتے ہیں, ایک جی جی ریزن جی نہیں ہو سکتا ہے. جی بتائیے دو اگر ریزنز. وہ آپ کے دیکھو, اگر وہ آپ کے دھرم کو کچھ بھی بول رہا ہے, غلط سلط بولتا ہی جا رہا ہے, بولتا ہی جا رہا ہے, بولتا ہی جا رہا ہے, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کچھ, یہ رائٹ ہے آپ کو. نہیں, کچھ اگر آپ کہنا, دیکھیں کچھ کہنا اور قتل کرنا, جیسا کہ ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی لائیو میں, دو ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. کہنا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہنا. اور دوسرا جو آپ ابھی بول رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے, تو یہاں پہ تو آپ نے اس کو فڑکا دیا پٹاخ, اور یہی کیا. بائی دا وے آپ نے کچھ دو غلط نہیں بولا. طریقے کی ریزن ہے, دو طریقے کی ریزن ہے بھائی. ابھی ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ, میں آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ آپ کا کلیئر کر دوں. آپ نے کچھ غلط نہیں کہا, کوائٹ فرینکلی میں یہی دکھا رہا ہوں, اور یہ میں پروف بھی کروں گا ابھی آپ کو حدیثوں سے بھی اور تفسیر کی کتابوں سے بھی, کہ یہ حلال ہے, دمک حلال ہے یہ, کہ محمد کو کہ لڑائی کریں, کیونکہ سب سے بڑا جو گناہ ہے اس دنیا میں ظلم ہے. ٹھیک ہے, ظلم العظیم, جو قرآن کی آیت ہے کہ ان شرک الظلم العظیم, بے شک جو شرک ہے وہ عظیم ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے, وہ گناہ نہیں ہے, گناہ العظیم نہیں ہے, شرک ظلم العظیم ہے, سب سے عظیم گریٹسٹ ظلم وہ شرک ہے. تو شرک آپ لوگ ظلم کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, تو شرک کو قتل کرنا, مشرک کو قتل کرنا از ایبسلیوٹلی نیسیسری. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کو کوئی گالی دے, پھر آپ اسے کچھ کہو گے یا نہیں کہو گے, یا سیدھا چھوڑ دو گے, یہ سر بتائیے. ٹھیک ہے, گالی دینا ایک سیپریٹ چیز ہے. دیکھیں محمد صاحب نے بھی اگر آپ گالیاں کو کوئی تلوار سے اگر بھڑکا کے مارے, یا ادھر تمہارے بیلٹ مارے, تم دیکھو کچھ کہو یہاں پہ گے؟ ڈیفینس آیا. دیکھیں بھائی, ابھی آپ ڈیفینسو پوزیشن میں جا رہے ہیں, اب آپ ڈیفینسو نہیں کھیلیں. جب میں نے آپ کو بھی بولا کہ محمد نے جب عمان کی فرنجز تک اور شام کی فرنجز تک اور ایجپٹ کی فرنجز تک فوجی بھیجے, تو کوئی ڈیفینس نہیں تھا, کوئی نیڈ نظر نہیں آتی کسی بھی اسکالر کو. لیکن وہ حالانکہ شرک اسلامک تو کر رہے تھے ہسٹورین نا, وہ شرک کر رہے تھے. شرک رہے نا, شرک رہے. تو جب شرک کر رہے تھے تو وہ اللہ کو گالیاں نہیں دے رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے پھر, آپ بتائیے. کراس کی ورشپ کر رہے تھے, انہیں تو پتا بھی نہیں تھا اس وقت اسلام کیا ہے. انہیں نہیں پتا تھا, مطلب اس وقت تو پتا بھی نہیں نا تھا. آپ خود سوچو, اسلام مکہ مدینہ میں چلا ہے, انٹرنیٹ تو ہے نہیں, سیٹلائٹ ٹی وی ہے نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایجپشنز کو کیا پتا ہو کہ نیچے کوئی اسلام چل رہا ہے, کوئی 1500 اچھا کلومیٹر دور نیچے کوئی اسلام چل رہا ہے. کیونکہ اگر ان کو پتا بھی ہو تو بھی انہیں کیا فرق پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آلریڈی 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی, اینڈ نوبڈی واز ورڈ. کوئی ان کو بھی ماننے نہیں آ رہا تھا. ایجپشین اپنے علاقے میں تھے, اینڈ دے ہیڈ نو ایشو. نیچے سے اپنا یہ شام کی فرنجز میں جو لوگ تھے, وہ لوگ جو تھے وہ آگ پرست تھے. ان کو پتہ بھی نہیں, انہیں پرواہ بھی کوئی نہیں ہے یار, اوپر 360 بتوں کی جگہ اب ایک بت آ گیا ہے. دے ڈونٹ کیئر. محمد نے وہاں تک جا کے انہیں بتایا نا, ہاں ہم ہیں, ہمارے فوجیوں نے بتایا کہ ہاں ہم ہیں, تم لوگ آگ پرستو, تمہیں ہم چترول کریں گے. ایجپٹ میں جا کے انہوں نے ٹرول بتایا نا نہیں کریں گے, کروس ٹرول نہیں ورشپ, کریں گے بھائی, چترول ٹرول کریں گے. کیوں کریں گے, تو کیا ٹرول کیا, کیوں لڑائی کریں کسے گے. کہتے ہیں, لڑائی کسے کہتے ہیں, تلوار, سوری چترول نہیں, ہم تلوار سے تمہاری گردنیں اڑائیں گے. سوری مائی بیڈ. آپ نے ٹرول کیوں نہیں کرا, ٹرول نہیں کہا, چترول کا ہے, آپ نے سمجھا تو غلط ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی سننے میں کچھ. اوکے, تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا سر, چترول کہا تھا. چلیں آپ تلوارول کہہ لیں,
ٹھیک ہے, تلوار رول کریں گے ہم آپ کے ساتھ. جی, تو یعنی یہ تو جہاد تو پھر ثابت کیا نا آپ نے کہ جہاد تلوار سے ہے, اور تلوار سے نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا تو, اگر ابھی تو آپ بول رہے ہیں حد پار ہو جاتی ہے, حد پار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حد کیا ہے, شرک کرنا حد ہے, آپ نے بتایا ابھی. شرک کرنا حد نہیں ہے. ابھی کے ٹائم میں آپ دیکھو تو ایک حد پار کری جا رہی ہے سر. ابھی شرک کے ٹائم حد, میں. ابھی آپ نے بولا شرک, سر ریوائنڈ. اچھا میں اس کا بھی ایک شارٹ ویڈیو بناؤں گا کہ میں دکھاؤں گا کہ آپ نے بولا کیا پہلے اور اب کیا ہے, کیونکہ یہ ریکارڈڈ لائن ہے. بیوٹیفل پارٹ جو ہے نا لائف سٹریم کا یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں یہ. آپ اپنا آرگیومنٹ اگر چینج بھی کر لیں تو وہ ریکارڈڈ جو آپ نے کہہ دیا وہ بدل نہیں سکتے آپ. یو سی دا پرابلم ہے, تبھی ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ریکارڈڈ لائن میں بات کرنے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اپنی بات بدل نہیں سکتے. آپ اگر اپنا پوائنٹ آف ویو اب چینج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو خود کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑی گندی چیز ہے, تو آپ چینج کریں. مجھے بتائیے کیا پوائنٹ آف ویو اپنا چینج ارے کریں. سب آپ سب چھوڑو, آپ کا مطلب کیا ہے یہ بتائیے آپ. میرا کوئی مطلب نہیں, میں اصل میں ساری دنیا کو سکھا رہا ہوں کہ نہیں جہاد رہے ہوتا آپ. کیا. اچھا آپ کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کو جو مسلم سے انہیں ایکس مسلم بنانے ہیں, ہے نا. نہیں سر, یہ میرا مین مدعا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو نہیں, کرسچن مین کرنا مدعا ہے تو تو بھائی آپ کا یہ ہے نا. میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا. آپ کو کیسے پتا لگا؟ کبھی آپ کہا نہیں, نیتوں کا, لیکن آپ کے دل میں تو چل رہا ہے نا, سر آپ دماغ میں نیتوں تو کا, چل رہا ہے نا. سر آپ, اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ بے شک نیتوں کا بھید صرف وہ جانتا ہے. یہ آپ ہاں نے کب سے نیتیں جاننا شروع کی؟ نہیں, نیتیں جاننا وہ شروع نہیں کری, آپ کے من میں ہے نا پڑی بھی وہ چیز. وہی تو کہہ رہا ہوں, من کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کہتا ہے من کی تو بات بھائی یعنی تمہارے باتوں سے پتہ چل رہی ہے, تمہارے باتوں سے پتہ چل رہی ہے کہ تم چاہتے ہو. کیسے پتہ چل رہی ہے؟ ابھی میں جیسے کہ ایک تو بندہ گیا تھا, تم نے اسے کہہ دیا کہ جاؤ اب وہ تم وہ بن گئے ایکس مسلم. یہ ہاں, کیا ہے بھائی؟ کیونکہ جو بندہ اگر یہ کہہ دے کہ وہ قرآن میں سے کچھ آیتیں ریموو کر دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ایکس مسلم ہے. کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ قرآن کی آیتیں ریموو کرنے والا اس دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ وہ ہے ہی خارج. تو پھر میں نے کون سا غلط کہہ دیا؟ میں نے تو نہیں نا اسے نکالا, وہ تو خود نکلا. اسے آپ فورس کر میں رہے نے ہو. کب فورس اور کہا ہے؟ یہ میں ایسے نے اسے ایسے نکال دیا اسٹریم سے کہ بھائی تم آپ آلریڈی اسے مرتد ہو گئے ہو. میں نے اسے کہا کہ خود مرتد ہو جاؤ. میں نے اسے کہا آپ تمہاری اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے تم آلریڈی مرتد ہو چکے ہو. ارے یار تم لوگوں کا دماغ کہاں یار. بھائی بات سنو, میں فضول کے آرگیومنٹ نہیں سن سکتا اور نہ کر سکتا ہوں. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ہے, آپ جڑے, آپ نے اپنا پوائنٹ رکھا. میرا خیال ہے کہ اب ہم نیکسٹ پرسن کے پاس جاتے ہیں کیونکہ اب آپ کو حجت نہیں رہ گئی, تو اٹس ناٹ مناسب کہ میں آپ سے مزید گپ شپ لگاؤں. یا آپ پاز کر لیں. کیا بناؤ گے بھائی, تمہاری اوقات ہی نہیں ہے گپ شپ بنانے کی, کیا بناؤ گے. سر کوئی بات نہیں سر, میری اوقات تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے سر, آپ نے بھی دیکھ لیا, دیکھ آپ نے رہی ہے اپنے آپ آپ کو کی, ایکسپوز ارے کیا. دیکھ رہی ہے بھائی, پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو کس قسم کا آدمی ہے یار. ابے چلیے بھائی رہنے دے, کیا بنے سر, گا رے تو یار. سر تھینک یو سر, بہت بہت دھنیہ واد سر, شکریہ تھینک یو سر, سر نہیں بھائی, بہت رہنے دے اچھا بھائی, لگا. ابھی تو جیسے چلیں تھینک یو, پھٹ گئے ہیں بھائی.